رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں میں اور آپ مولا پاک کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک بندے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول ذو النورین ذو الہجرتین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علی جا، مجھے میرے سینئر استاد بھائی فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد نعیم اختر خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے حکم فرمایا، بندہ فقیر آپ کے حکم پہ حاضر خدمت ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک اور سینئر استاد بھائی حضرت علامہ مولانا قاری عطا رسول صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ قبلہ نے آپ سے ایک گزارش کی ہے، بلکہ حکم فرمایا ہے کہ میں سر نہیں لگاتا، لیکن قبلہ کو شاید یاد ہو، قبلہ استادی المکرم، استاد الاساتذہ، امام المناطقہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا پیر محمد عصمت اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اصل جملہ قبلہ استادی المکرم صاحب کے استاد صاحب سید زبیر شاہ صاحب کا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بے سرا ضروراں پر بے گرا نہ۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت آپ کو میری یہ گفتگو ایسی لگے کہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے اور آپ کو پسند بھی آئے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو یہ شان، یہ عزت، یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کے اندر جا بجا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ و اہل بیت کا ذکر آتا ہے۔ یہ دونوں میرے مصطفیٰ کے شجر کے دو عظیم شاخیں ہیں۔ پہلے عقیدہ ذہن کے اندر رکھیے گا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں،
تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال قابل قبول نہیں۔ اس پہ قرآن اور حدیث کی بہت ساری مثالیں ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن محبت مصطفیٰ کب قبول ہے؟ محبت مصطفیٰ یہ بھی قابل قبول اس وقت ہے کہ جب دل کے اندر محبت صحابہ و اہل بیت ہو۔ اگر صرف محبت صحابہ دل کے اندر ہے لیکن محبت اہل بیت نہیں، تب بھی قابل قبول نہیں۔ یہ صرف محبت اہل بیت دل کے اندر ہے اور محبت صحابہ نہیں، تب بھی قابل قبول نہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ہوں گی، چاہے لوگ جتنا بھی کہتے پھریں، وہ اس وقت تک محبت رسول ان کے دل کے اندر آ بھی نہیں سکتی کہ جب تک ان کے دلوں کے اندر محبت صحابہ اور اہل بیت نہ ہو۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ میں نے دوران خطبہ ایک آیت کریمہ کا مختصر سے حصہ تلاوت کیا ہے۔ میرے اور آپ کی کوشش ہے کہ مولا ہمیں توفیق دے، نماز پڑھتے ہیں رب راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ یعنی ہر اچھے عمل کی جو نیت ہے، جو مقصد ہے، جو ریزن ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن ذرا قرآن کو پڑھیے، مولا کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مولا یہ کس کا لقب ہے؟ یہ کس کا ٹائٹل ہے؟ یہ کس کو اعزاز دیا جا رہا ہے؟ ارے دیکھیے قبلہ علامہ نعیم اختر خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھے عزت دے رہے ہیں، تو یہ بھی میری اعزاز کی بات ہے۔ میرے استاد مجھ سے کہیں کہ میں اس سے راضی ہوں، یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ میرا شیخ مجھے کہے کہ میں اس سے راضی ہوں، یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ جس کو رب فرمائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے لوگو میں صحابہ سے راضی ہوں اور ان کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ صحابی کا یہ مقام ہے کہ اس کو رب کائنات نے قرآن کے اندر ایک ٹائٹل دے دیا ہے کہ رب ان سے راضی ہے اور ان کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ اور میرے صحابی علماء کرام تشریف فرما ہے، سینئر ہے۔ اب دیکھیے کوئی شخص آیا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے دار اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی وقت موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، اس بندے کی روح کو قبض کر کے لے گیا۔ اب اسے صحبت کتنی ملی تھی؟ قابل توجہ بات، صحبت اور سنگت کتنی ملی تھی؟ چند لمحے ملے تھے، چند منٹ ہی ملے تھے، چند گھنٹے ہی اگر آپ جان لیں، یہ چند گھنٹے اگر اسے ملے تھے۔ نہ نماز پڑھی ہے کیونکہ نماز کا وقت ملا نہیں، نہ روزہ رکھا ہے کیونکہ روزے کا وقت ملا نہیں، نہ زکوٰۃ دی ہے کیونکہ اتنی مہلت نہیں ملی، نہ حج کیا ہے کہ نہ اتنی مہلت نہیں ملی کہ چند لمحے میرے مصطفیٰ کی سنگت کے اندر گزارے اور اسی وقت موت کا فرشتہ آ کے اس بندے کی روح کو قبض کر گیا۔ بعد میں آنے والا شخص جس کی عمر 100 سال ہو، 1,00,000 سال ہو، 1 کروڑ سال ہو اور زندگی کس انداز میں گزرے، ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے، ریاست کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، ہر سال حج کرتے ہوئے یہ زندگی بھی گزرے، تو تب بھی اس صحابی جس نے چند لمحے میرے مصطفیٰ کی سنگت میں گزارے تھے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا بولو یار، بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صحابی کا مقام ہے۔ اس لیے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، قبلہ سے آستہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو یا اس سے بھی آدھا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، توجہ رہے گی کہ ایک طرف سونا ہے
دوسری طرف جو ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف مٹھی ہے یا مٹھی کا بھی آدھا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جب رب تعالیٰ اس بندے کو اجر دے گا اور میرے صحابی کو اجر دے گا، جب بدلہ ملے گا، جب ثواب ملے گا، جب ان کو ریٹرن ملے گا، تو ثواب میرے صحابی کو زیادہ ملے گا، اس میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اب انسانی عقل سوچتی ہے، آج پڑھا لکھا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، انسانی عقل سوچتی ہے رب نے ایک قاعدہ قانون بنایا ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی یا 1 لقمہ بھی یا 1 گھونٹ بھی جو رب کی راہ میں دیتا ہے، مولا اس کو بڑھا کے دیتا ہے۔ اب سوچنے والی عقل کہتی ہے علی جا، ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف مٹھی ہے، ایک طرف سونا ہے، دوسری طرف جو ہے، لیکن اجر اس کو کیوں زیادہ مل رہا ہے؟ تو علی جا، اجر ان چیزوں کو دیکھ کے نہیں مل رہا، اجر اس وجہ سے زیادہ مل رہا ہے کہ اس نے ید اللہ والے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دیے تھے، اس نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا تھا، اس نے واللیل کی زلفوں کو دیکھا تھا۔ رب عبادتوں کو نہیں دیکھ رہا، رب ریاستوں کو نہیں دیکھ رہا، رب مشقتوں کو نہیں دیکھ رہا، رب محنتوں کو نہیں دیکھ رہا، رب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ اگلی بات اور یاد رہے، یہ کون سا صحابی ہے؟ یہ جس نے چند لمحے میرے مصطفیٰ کی سنگت میں گزارے ہیں، یہ چند لمحوں والا صحابی ہے کہ اس کا مقام کتنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضور کیا حضرت اویس کرنی افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو آپ نے بڑے غصے کے ساتھ اس بندے کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ صحابی اور غیر صحابی یہ برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان سے صحابہ سے بڑھ کیسے کوئی سکتا ہے؟ اب یاد رہے یہ تو وہ صحابی ہے جس نے چند لمحے، اور میرے مصطفیٰ کی حدیث تو سنیے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، او لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہ کرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اور فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اب یہ حدیث انسان کے عقائد کو سنوارنے جا رہی ہے، انسان کے دل کی کیفیت کو تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے محبت رکھتا ہے۔ اب جہاں سے تھوڑا سا رکیے، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے رکھتا ہے۔ اب کوئی بے وقوف کہوں یا نابلد ناواقف کہوں کہ جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے یا صحابہ کے بارے میں برا بلا کہے اور کہے میں محب رسول ہوں، یہ حدیث واضح گواہی دے رہی ہے کہ وہ بندہ محب رسول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ محب رسول وہی ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے میری وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اور فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا، ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا تو صحیح کہ جسے صحابہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد کو تکلیف پہنچائی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو تکلیف تو مصطفیٰ کو پہنچاتا ہو اور پھر جنت کے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہو، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن۔ اگر تم صحابہ کے ساتھ محبت رکھو گے تب یہ جنت کے بندہ حقدار بن سکتا ہے۔ اب آؤ حضرت عثمان کی طرف۔ حضرت عثمان یہ تو ایک وہ صحابہ کے بھی طبقات ہیں، لیکن طبقات میں سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین افضل،
اور تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نام آتا ہے۔ کون عثمان؟ جو چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والا، چوتھے نمبر پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت زید، حضرت علی، اور چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والا عثمان ابن عفان ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، کہ حضرت امیر عثمان کی جو نانی صاحبہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ام حکیم البیضاء جس کا نام ہے، یہ حضرت امیر عثمان کی دانی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پھپھو جان ہے، یہ آپس میں تعلق ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ عشق کتنا ہے، حضرت امیر عثمان کا عشق کتنا ہے۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مدینہ طیبہ کے اندر، ہر طرف قحط ہی قحط ہے۔ حضرت امیر عثمان کا بہت بڑا غلہ کا ایک بہت بڑا لشکر آیا جس میں بہت سارے اونٹ گلے سے لدے ہوئے تھے۔ اب جب وہ لشکر پہنچ گیا، وہ غلہ کا سارا پہنچ گیا، تو اب پورے عرب سٹیٹ کے جو تاجر تھے وہ آ کے کہنے لگے، اے امیر عثمان، ایسا کرو کہ ایک کے بدلے میں 2 گنا ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ یہ ہمیں دے دیں۔ حضرت امیر عثمان نے فرمایا یہ تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا چلو ایک کے بدلے میں 3 گنا، حتیٰ کہ ایک کے بدلے میں 10 گنا تک گئے۔ لیکن حضرت امیر عثمان کہنے لگے، اے لوگو یہ بہت تھوڑا ہے، تاجروں یہ بہت تھوڑا تم مجھے اس کا بدلہ دے رہے ہو۔ تو حضرت امیر عثمان سے وہ کہنے لگے، اے امیر عثمان، اس پورے عرب کے سب سے بڑے تاجر تو ہم ہیں، جب ہم 10 گنا دے رہے ہیں ہم سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ تو حضرت امیر عثمان فرماتے ہیں، سنو، ابھی بیٹھ کے سنو۔ اسی وقت اعلان ہوتا ہے، حضرت امیر عثمان اعلان کرواتے ہیں کہ جس کو جو کچھ ضرورت ہے آ کے لے جائے۔ اب وہ تاجر حیران ہیں کہ جس سے ہمیں 10 گنا پہ نہیں دے رہا تھا یہ مفت دے دیا ہے۔ حضرت امیر عثمان سے پوچھا گیا تو حضرت امیر عثمان فرماتے ہیں، تم 10 گنا دے رہے تھے، میں نے رب کی راہ میں دیا ہے، مولا مجھے ایک کے بدلے میں 700 گنا عطا فرمائے گا۔ 700 گنا۔ اور کون امیر عثمان؟ ہم نماز پڑھتے ہیں جنت مل جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، ہم زکاتیں دیتے ہیں جنت مل جائے۔ یاد رہے جنت اور رب کی رضا یہ دونوں، جو وہ جنت میں جائے گا وہ رب کی رضا بھی پالے گا۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر ہم مقصد سے دور ہو گئے تو یہ ہماری نالائکی ہے، ورنہ انسان اور جن کے اس دنیا پہ آنے کا مقصد ہی صرف اتنا تھا کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کی جائے، مالک کی رضا کے لیے کوشش کی جائے۔ اب نماز، روزہ، حج، زکات، ہر اچھے عمل کا مقصد کہ جنت مل جائے۔ لیکن اے امیر عثمان، تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ وہ امیر عثمان جس نے جنت کو 3 مرتبہ پیسوں سے خریدا ہے۔ ذرا بولو نا یار، جنت کو 3 مرتبہ پیسوں سے خریدا۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر آئے، اب مدینہ کے لوگوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا میں اس کو جنت کی شورٹی دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی شورٹی یقین دہانی کراتا ہوں کہ وہ پکا ٹھکا جنتی ہے۔ اب حضرت امیر عثمان خاموشی سے اٹھے اور جو یہودی اس کا مالک تھا بیر روبہ کا، اس کے پاس گئے۔ اس وقت اس کی جو قیمت تھی نا وہ بہت تھوڑی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس نے کہا ایک تو میں آدھا بیچوں گا، یعنی ایک دن آپ کی ملکیت ہوگا، دوسری دن میری ملکیت ہوگا، آدھا بیچوں گا، اور قیمت بھی بہت زیادہ یعنی 12,000 دینار بتائی۔ آپ نے اسی وقت اس کو نکال کے دے دیے اور آ کے عرض کی، سوہنیاں آپ کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے میں نے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ اب اس وقت ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک مسلمانوں کی ضرورت ہو۔ ویسے بھی علماء تشریف فرما ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انقطع عنہ عملہ الا من 3، کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے نامہ اعمال ٹھپ جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو کبھی رکتے نہیں ہیں اور قیامت تک ان کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔
وہ کون کون سے ہیں؟ ایک عمل یہ بھی ہے کہ رفاع عامہ کو کوئی کام کر گیا، کوئی ایسا کام کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب حضرت امیر عثمان نے وہ خرید کے دیا، میرے مصطفیٰ نے جنت کی بشارت تو پہلے دے دی تھی۔ دوسری مرتبہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ، جسے جیش اسرا بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا یہ غزوہ، تنگی والی جنگ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے مجاہدوں کے لیے سامان کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امیر عثمان کھڑے ہوئے، سوہنیاں 100 اونٹ بمائے سامان کے میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ اب دیکھیے تو صحیح، علامہ صاحب یہ اعلان کرے کہ ہمیں ضرورت ہے اور کوئی بندہ کھڑا ہو کے اتنا بڑا اعلان کر دے تو علامہ صاحب کے دل سے بھی دعا نکلے گی، لیکن قربان میں امیر عثمان کی شان پہ کہ جب انہوں نے یقیناً، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یقیناً جب حضرت امیر عثمان نے کھڑے ہو کے یہ عرض کیا ہوگا مولا کے پیارے رسول یہ میں پیش خدمت کرتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ ضرور مسکراہٹ آئی ہوگی۔ ارے اس مسکراہٹ کی قیمت تو پوری کائنات ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر میرے مصطفیٰ کے خادم حضرت بلال نے اعلان کیا کہ ابھی مجاہدوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ جب اعلان دوسری مرتبہ ہوتا ہے، حضرت امیر عثمان پھر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، سونیا 200 اونٹ بمائے سامان کی عرض کروں گا۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی، سونیا 300 اونٹ بمائے سامان کے پیش خدمت کروں گا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مسکرائے اور فرمایا، اے امیر عثمان، آج کے بعد کوئی ایسا عمل تجھے جنت سے نہیں روک سکتا۔ یہ حضرت امیر عثمان۔ اور پھر دیکھیے یہ مسجد بنانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک پرندے کے گھونسلے کی جتنی بھی اندازتاً مسجد بناتا ہے، اس کے لیے جنت کے اندر ایک عظیم الشان محل ہے۔ محل یہ کس مسجد کے بدلے میں ہے؟ چاہے یہ کوٹ بیلیاں کی مسجد ہو، یہ پائی کھیل کی مسجد ہو، یہ میاں والی کی مسجد ہو، یا وہاں بھچرا کی مسجد ہو، یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جس ملک کی بھی مسجد ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتنی بھی، چاہے کوئی گھونسلے جتنی بھی مسجد بناتا ہے، مولا اس کو بدلہ کتنا دیتا ہے؟ فرمایا جنت کے اندر ایک محل دیتا ہے۔ اب مسجد عام سے عام ہی کیوں نہ ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسے بدلہ جنت کے اندر محل ملے گا۔ لیکن اے امیر عثمان، تمہیں سلام کہ تو نے تو مسجد کے لیے جگہ دی ہے، اور مسجد بھی عام نہیں، مسجد نبوی کے لیے جگہ دی ہے۔ یہ حضرت امیر عثمان ہیں۔ اور کون عثمان؟ حضرت امیر عثمان کی ایک ایسی انفرادی شخصیت ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب سے دنیا پہ تشریف لائے ہیں اور آخری بندے تک، قیامت کی صبح تک، ایک اعزاز حضرت امیر عثمان کو ایسا ملا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری بندے تک پوری دنیا پہ یہ اعزاز کسی اور بندے کو نہیں مل سکا۔ اور وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ ہے میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں حضرت امیر عثمان کے نکاح میں ہونا۔ یہ آپ ہسٹری پڑھ لیں، کسی بھی نبی کے کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں، اس لیے تو ذوالنورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دوسری حضرت امیر عثمان کی دوسری بیوی اور میرے مصطفیٰ کی دوسری بیٹی جب ان کا وصال ہوا، اب یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے کہ حضرت امیر عثمان سے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اب مجھے بتاؤ، جسے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے قبلہ، حضرت اسامہ بن زید جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بیلے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے،
اور حضور نبی علیہ السلام حضرت اسامہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے پوتوں کی طرح جانتے تھے حضرت اسامہ کو۔ یہ آپ کے غلام حضرت زید کے بیٹے، لیکن آپ نے غلاموں کے ساتھ بھی ایسی محبت رکھی ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی، لیکن مجھے کبھی یاد بھی نہیں کہ میرے مصطفیٰ نے مارنا تو دور کی بات کبھی مجھ پہ غصہ بھی کیا ہو۔ ذرا بولو یار، زور میرا لگ رہا تھے تسی خاموش ہو، ذرا بولو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ چیز دے کے حضرت امیر عثمان کے گھر جو بھیجا، حضرت امیر عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی جو میرے مصطفیٰ کی شہزادی لخت جگر ہیں، اور حضرت امیر عثمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ جب واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ تو نے کیا چیز دیکھی ہے؟ عرض کی سوہنیا میں نے دنیا کے اندر ایسا حسین و جمیل جوڑا نہیں دیکھا۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے اسامہ تو کس طرح دے سکتا ہے، اس وقت اس جوڑے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ حضرت امیر عثمان ہیں۔ اور کون عثمان؟ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے قبلہ کہیں کہ آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، تو یہ میری اعزاز کی بات ہے کہ قبلہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا ہے۔ یہ مجھ سے سینئر استاد بھائی ہیں، تب بھی یہ ان کی شفقت ہے، یہ ذرا نوازی ہے، یہ کرم ہے ان کا۔ لیکن جسے مصطفیٰ فرمائے، کیا فرمائے؟ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، کہ ہر نبی کا جنت کے اندر ایک نہ ایک رفیق ہے، ایک نہ ایک ہم منصب ہے، اسی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت امیر عثمان کی کیا شان ہے؟ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا ایک نہ ایک جنت کے اندر رفیق ہے، اور میرا رفیق حضرت امیر عثمان ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب صلح حدیبیہ بیعت رضوان ہوئی تھی، حضرت امیر عثمان کو نبی علیہ السلام نے اپنا اور اللہ کا قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ اب کفار کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، گفتگو ہوتی رہی، تو کفار نے کہا اس سال تو ہم حج و عمرہ نہیں کرنے دیتے، اگلے سال آپ اور نبی علیہ السلام بے شک آئیں۔ لیکن جب حضرت امیر عثمان باہر نکلے، اب مکہ کا علاقہ ہے، حضرت امیر عثمان شروع سے امیر آدمی تھے اور بڑے قریش کے نامور قبیلے کے ساتھ تعلق تھا۔ جب ان کے ساتھ گفتگو ختم کر کے باہر نکلنے لگے، قابل توجہ بات، انہوں نے کہا اے امیر عثمان آپ نے کدھر جانا ہے؟ کہا میں نے نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے جو باہر ایک جگہ پہ پڑاؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے امیر عثمان یہ سامنے کعبۃ اللہ ہے، ذرا طواف کر لیں۔ کعبۃ اللہ سامنے ہے، طواف کر لیں۔ یہ حجر اسود ہے، اس کو چوم لیں۔ یہ مقام ابراہیم موجود ہے، یہاں نوافل پڑھ لیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن میں قربان اس عاشق کے مصطفیٰ پہ کہ حضرت امیر عثمان نے فرمایا اے لوگو میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے، میں اس وقت تک یہاں نوافل اور نماز نہیں پڑھوں گا کہ جب تک میرے مصطفیٰ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کا یہ ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا، یہ سوچ تھی کہ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارے نوافل، ہمارے طواف اس وقت قابل قبول ہیں جب اتباع مصطفیٰ میں ہو۔ اتباع مصطفیٰ کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور کون امیر عثمان؟ جتنی بھی زیادہ شانیں بیان کرتے جائیں، ہر صحابی جو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صحابی ہے، اس کی عزت کتنی ہے، اس کی مقام کتنا ہے۔ ذرا قرآن کو جب جب آپ پڑھیں گے، جب آپ دل کے اندر محبت صحابہ رکھ کے قرآن پڑھیں گے، قرآن آپ کو جا بجا ان کی محبتوں کا اظہار دکھائے گا۔ اب ایک اور آیت کریمہ کے اندر قرآن کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہونے والی لا شک لا ریب کتاب کے اندر رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب یہ جو آئے ہیں ان سے کہو ایمان اس طرح لائیں جس طرح لوگ لائے ہیں۔ اس لوگ کے بارے میں جس تفسیر کو بھی اٹھائیں گے، چاہے عربی کی تفسیر ہے، فارسی کی تفسیر ہے، اردو کی ہے، انگلش کی ہے، جو بھی آپ تفسیر اٹھائیں گے، الناس سے مراد صحابہ ہے، کہ اس بندے کا ایمان قابل قبول ہے کہ جس نے نمونہ ماڈل صحابہ کے ایمان کو اپنایا ہے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان ہے پھر قابل قبول ہے۔
اور اگر صحابہ جیسا نہیں تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ قبلہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کیونکہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی قریب ہے، یکم محرم کو، ایک دو گزارش ان کی پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ایک روایت ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہوگی۔ یعنی شفاعت واجب ہے تو شفاعت سے مراد جنت ہی ہے نا، شفاعت ہوگی میرے مصطفیٰ کی۔ اب دیکھیے کہ جس کو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہ میں شفاعت کروں گا، اس کی شفاعت میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی جہاں سے بھی جائے، قبلہ تشریف لے جائیں، علامہ طاہر رسول صاحب تشریف فرمائیں، یہ بھی اعزاز ایک حاصل ہے کہ میں نے اور انہوں نے ایک ہی مرتبہ اکٹھا عمرہ کیا ہے، یہ ایک اعزاز حاصل ہے مالک کریم کے کرم سے۔ اب کوئی بھی جائے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضے پہ گیا، نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں وہ میرے مصطفیٰ کے ذمے ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کی ہے۔ اب قابل توجہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے جائے، ہندوستان سے جائے، انڈیا، امریکہ، جس ملک سے جائے، جب میرے مصطفیٰ کی قبر پہ پہنچتا ہے اس پہ شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ ذرا توجہ تو کیجئے، جو ایک مرتبہ گیا اس پہ شفاعت واجب ہو گئی، اور جو مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، نہیں، میری بات میرے خیال میں آپ نہیں سمجھ سکے۔ جو ایک بار گیا ہے وہ تو مصطفیٰ کے ذمے ہے، اور جو 15 صدیوں سے میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے اس پہ شفاعت واجب نہیں ہوگی۔ اور ایک اور روایت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، کہ جب تمہارا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اسے صالحین کے قرب کے اندر دفن کیا جاؤ، صالحین، نیک، پرہیزگار، متقی لوگوں کے ساتھ اسے دفن کیا جائے۔ حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا اگر اس کا برا پڑوسی ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا، یہ چوری کرنے والا تھا، یہ ڈاکو تھا، یا یہ گستاخ صحابہ و گستاخ اہل بیت یا گستاخ رسول تھا، اس کے قریب اپنے قریبی کو دفن نہ کرو۔ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، کہ اسے صالحین کے قریب دفن کرو۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر برا پڑوسی ہو تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اچھا پڑوسی ہو تو اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اب توجہ رہے، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ایک قبرستان کے اندر، ایک قبر کے اندر پانی پڑ گیا۔ جس طرح آج کل بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں تو قبروں کا آپ بھی کوشش کیا کریں، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی خبر گیری کیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی قبریں گر چکی ہوں، آپ ان کی تصحیح کیا کریں۔ تو حضرت حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، اب جب بھی عاشقوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ذکر سر فہرست ہوتا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وقت اخیر ہے، آس پاس شاگرد اور صاحبزادگان، شہزادگان بیٹھے ہوئے ہیں، فرمانے لگے میری قبر کو گہرا کھودنا۔ اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ قبر گہری سے بندہ ڈرتا ہے، فطرتاً ہے۔ تو آپ کے ایک جگر گوشے نے عرض کی، حضور لوگ تو گہری قبر سے ڈرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو گہرا کھودنا۔ فرمایا جو ڈرتے ہیں ڈرنے دو، میری قبر کو گہرا کھودنا۔ عرض کی گئی حضور اس کے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور ڈرتا تو وہ ہے جس کے دل کے اندر عشق سرکار نہیں ہے، ورنہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال ہو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلال ہو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری قبر گہری کھودنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے گزری ہے۔ جب تم رکھ کے واپس آؤ گے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، احمد رضا کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ آمنہ کے لال تشریف لائیں اور میں لیٹا رہوں،
نہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے جب آمنہ کے لال آئے تو میں احمد رضا کھڑا ہو کے یہ پڑھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت بھی بہت کم ہے۔ میں اصل جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ توجہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک قبر جس میں پانی پڑ گیا، لوگوں نے اس کو کھولا، اندر جو مردہ تھا اس کا کفن بہت خوبصورت انداز میں، حالانکہ گیلا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی سفید ہے۔ لیکن اس سے عجیب تر اور بات ہے، عجیب تر یہ ہے کہ اس کے ناک کے نتھنوں کے اندر بھی گلاب کے پھول ہیں اور پورا جسم گلاب کی پتیوں کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا مردہ بڑا نیک پرہیزگار متقی تھا، کوئی اس کی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اب جب اس جگہ پہ پانی پڑ گیا تھا، انہوں نے دور ایک جگہ پہ اس کی قبر کو تیار کیا۔ جب وہاں رکھنے لگے تو عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی سچویشن ہو گئی کہ جو گلاب تھا اب وہ سانپ بن گیا ہے۔ سانپ، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت لکھ رہے ہیں، سانپ ناک کے نتھنوں سے جو گلاب کے پھول نکلے ہوئے تھے، اب سانپ وہاں سے دو سانپ منہ نکالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ایک بزرگ، کشف کرنے والے بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور ماجرا کیا ہے؟ وہاں تھا تو گلاب تھے، یہاں لے کے آئے ہیں تو یہاں یہ عذاب بن گیا، یہ سانپ بن گئے ہیں۔ تو وہ صاحب کشف بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں کسی اللہ کے ولی کی قبر تھی، اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بھی اس کا حصہ ملتا تھا۔ یہ خود گناہگار تھا لیکن اس کے رحمت کے بدلے میں اس پہ وہ سانپ گلاب بن گئے تھے۔ اب تم نے اس سے دور کر دیا ہے۔ اب جو اس وجہ سے اس کے جسم پہ گلاب تھا، وہ پتیاں تھی کہ رحمت برس رہی تھی قرب والے میں۔ اور ایک روایت اور بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، ابھی ابتدا ہی کی تھی کہ موت نے اس کو آ لیا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ فرمایا جہاں اس طالب علم کی اس ابھی مکمل نہیں کیا اس چھوٹے حافظ قرآن کی جہاں قبر بنتی ہے، فرمایا 40 قبریں اس کے سر کی جانب، 40 اس کے پاؤں کی جانب، 40 اس کی دائیں جانب، 40 اس کی بائیں جانب، 160 قبروں پہ اگر عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے جانے کی وجہ سے عذاب ختم ہو جاتا ہے، رحمت نازل شروع ہو جاتی ہے۔ اب فرمایا اس صاحب کشف بزرگ نے کہ اس کے قرب میں کوئی اللہ کا ولی، اس کی قبر تھی۔ اب یہ باتیں ذہن کے اندر بتائیے، رکھیے اور ذرا اپنے ذہن سے، دل سے سوچئے کہ جو صرف حافظ قرآن ہو، جو صرف متقی اور پرہیزگار ہو، جو نمازیں پڑھنے والا ہو، جو زکاتیں اور حج کرنے والا ہو، جو متقی پرہیزگار قرآن و حدیث پڑھ کے ہوتا ہو، ارے یہ متقی تب بنا ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور جو صاحب قرآن ہو، جس پہ قرآن نازل ہوا ہو، جو اس کے قرب کے اندر دفن ہے، اس پہ کتنی رحمت نازل ہوگی۔ عام جو متقی اور پرہیزگار ہے، اس کے قرب کے اندر دفن ہونے والے پہ تو رب کی رحمت ہوتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے قرب کے اندر دفن ہو رہا ہے، حالانکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے درود پڑھنے کے لیے صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ وہ درود پڑھ رہے ہیں۔ درود کا مقصد کیا ہے کہ وہ رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جن پہ صبح شام اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور قرب مصطفیٰ کا ملا ہو، اس عمر اور اس ابو بکر کا مقام کتنا ہوگا۔ علی جان، یہ بہت زیادہ وسیع موضوع ہے، جس کو جتنا آپ سنتے جائیں گے، اس کو چھیڑتے جائیں گے، آپ کو لطف بھی آتا جائے گا کہ یار صحابہ کون صحابہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور را من رعانی، فرمایا اس مسلمان کو آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا ہو یا میرے صحابہ میں سے کسی کو دیکھا ہو۔ اب یاد رکھیے، یہ ایمان کا حصہ بنائیے، اس کو ایمان کا جزو لا ینفک بنائیے۔
کہ صحابہ کی محبت بھی دل کا ایک اہم حصہ ہے، اہل بیت کی محبت بھی دل کا ایک اہم حصہ ہے۔ کیوں کہ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا، پھر مصطفیٰ اسے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں سب نہ کرو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہ کرو، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ علی جا اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ایمان کے لیے شرط ہے محبت رسول، اور محبت رسول کے لیے شرط ہے محبت صحابہ و اہل بیت۔ یہ دونوں دامن پکڑو گے تب محبت صحابہ و اہل بیت اس دل کے اندر پیدا ہوگی، تب محبت رسول پیدا ہوگی۔ اور اگر محبت رسول پیدا ہو گئی پھر آنے کا مقصد ہی انسان کا حل ہو گیا، نمازیں بھی حل، روزے بھی حل، حج بھی حل، زکاتیں بھی حل۔ کیوں کہ سارے ان اعمال کا مقصد یہ محبت رسول ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جانے دیں کہ قرآن کا جو مغز ہے، جو دین کی جان ہے اور ایمان کی روح ہے، وہ کیا ہے؟ یہ قلندر لاہوری جواب دے رہے ہیں۔ اور قلندر لاہوری جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بار بار زیارتیں کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، کہ ان ساری چیزوں کی جو اصل ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ تب ہی ہے جب دل کے اندر محبت صحابہ و اہل بیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صدق کے دل کے ساتھ صحابہ و اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جب صالحین کا ذکر عبادت ہے، ذکر الصالحین عبادہ، کہ صالحین کا ذکر عبادت ہے، تو صالحین کا جو اصل بنیاد ہے نا، انبیاء اور رسول کے بعد وہ صحابہ ہی ہیں، تو ان کی ذکر کرنا یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت تا حیات ان کی محبتوں کے اندر زندہ رکھے، اور ان کی محبتوں کے اندر انسان کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔